بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریف نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ جو پروگرام ہم نے سیاسی اور علاقائی حالات کے حوالے سے کیا تھا، آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا. لوگوں نے ذاتی طور پر فون کر کے بھی مجھے اس پروگرام کے حوالے سے بات کی. تو آج ہم سیاست سے ہٹ کر اپنا جو پیشہ ہے، ڈاکٹری پیشہ جو ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج میرے پروگرام میں ایک سینئر ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہے، مہمان ہیں ہماری. ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں ڈاکٹروں کے اور بالخصوص لیڈی ڈاکٹرز جو گورنمنٹ سروس کرتی ہیں، ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کی مشکلات کیا ہوتی ہیں، اور وہ اپنی لائف کو ایز اے گورنمنٹ ملازم جو ہے کیا انجوائے کرتے رہے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پولی کلینک ہسپتال کے سابق ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر انیس کوثر صاحبہ. جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. آپ نے بڑا وقت گزارا گورنمنٹ ہاسپٹل میں، مختلف شعبوں میں کام کیا. آپ نے بالخصوص آپ نے جو ہے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے بڑا کام کیا. اور یہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل بڑا اہم ہاسپٹل، تو اس میں آپ نے جو ایز اے ایڈمنسٹریٹر کام کیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈاکٹر کے لیے ایڈمنسٹریشن کا جو شعبہ ہے وہ کیسا رہتا ہے؟ جی، خواتین آر آلویز بہت اچھی ایڈمنسٹریٹر ہوتی ہیں، گھر میں بھی اور باہر بھی، جہاں بھی ہوں. اور میں نے جس ہاسپٹل آئی فیل پراؤڈ کہ وہاں پہ میرا ٹائم بہت اچھا گزرا ایز ایڈمنسٹریٹر. اور ویسے بھی میں نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کیا، تو بہت اچھا گزرا میرا، اور آئی ایم ویری پراؤڈ آف. تو آپ نے تو میرے خیال میں گائنی میں بھی کام کیا اور میڈیسن میں بھی کام کیا آپ نے، اور پھر آخر میں جو ہے آپ نے زیادہ وقت جو ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹر کام کیا. تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیں کہ آپ نے ایف ایس سی کہاں سے کیا، پھر ایم بی بی ایس کہاں سے کیا، پھر نوکری کیسے ملی، یہ اس پروسیس سے، تاکہ ہمارے خواتین جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا وہ ایڈوائس ہو جائے. جی، میں نے، میرے فادر کیونکہ فوجی تھے تو ڈفرینٹ اسکول سے پڑھا آل اوور دا پاکستان، مینلی کانوینٹ اسکولس تھے. پھر میں نے لکلی نشتر میڈیکل کالج میں مجھے ایڈمیشن مل گیا، جس سے میں نے ایم بی بی ایس کیا. اور پھر پبلک سروس کمیشن کے تھرو، جیسے ہم آتے ہیں، پنجاب پبلک سروس کمیشن میں بھی دیا، فیڈرل میں بھی، اور لکلی آئی واز سلیکٹڈ ہیئر اور پولی کلینک میں آ گئی، کیونکہ اس وقت شاید یہی ایک ہاسپٹل تھا فیڈرل گورنمنٹ کا. تو بس اس طرح میری تعلیم مکمل ہوئی اور میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے. چونکہ آپ کی رہائش اسلام آباد میں آپ کی فیملی تھی، تو آپ نے ترجیح دیا کہ فیڈرل ہاسپٹل میں آ جائیں اور اسلام آباد میں رہیں. جی، وہ اس وجہ سے بھی، اور ویسے بھی فیڈرل کا شاید یہی ایک ہاسپٹل تھا اس وقت، اور ادھر ہی ہم نے انڈکٹ ہوئے. یہ جب اسلام آباد بنا تو سب سے پہلے جو ہے آپارا جو مارکیٹ بنی، اس کے بعد جو ہے لال مسجد بنی، اس کے بعد آپارا تھانہ بنا، پھر اسی کے ساتھ ڈاکخانہ بنا، اس کے ساتھ ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے پولی کلینک بنا. یہ اسلام آباد کے تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ جو ادارے ہیں ان کی بھی تعمیر ہوئی. تو یہ پولی کلینک جو ہے اسلام آباد کا پہلا ہاسپٹل گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھا. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ آپ نے جو ہے گورنمنٹ سروس کو جوائن کیا. یہ جو آپ نے اتنا لمبا عرصہ سروس کیا، تو آپ کے لیے مشکلات کیا تھی ہاسپٹلز میں، گورنمنٹ ادارے میں کام کرنا، اور آئندہ جو آنے والے لیڈی ڈاکٹرز کے لیے آپ کیا ایڈوائس کرتی ہیں کہ ان مشکلات کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ جی، ایک تو میں کہوں گی کہ مشکلات تو مجھے بہت کم تھیں. گورنمنٹ ادارہ بہترین ہے، گورنمنٹ سروس بہترین ہے، اور اس میں ہمارا بہت خیال رکھا گیا. تو مشکلات تو جب آپ گھر سے قدم باہر نکالیں تو مشکل خاص کر خواتین کو ہوتی ہیں. مجھے الحمدللہ ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی اپنی نوکری میں بھی، اور ویسے بھی سٹاف سے بھی. ہم سب کو پتہ تھا گورنمنٹ ملازمین نے ہم نے اکٹھا رہنا ہے اتنے سال، اور سب نے بہت رسپیکٹ دی، اور میں نے بھی آج تک میں بہت رسپیکٹ دیتی ہوں. مشکلات سچ کچھ نہیں تھیں. خواتین کو جو مشکلات ہوتی ہیں، پہلے تو پتہ نہیں ہوتا تعلیم کے دوران کہ یہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا. خاص کر میرڈ لائف میں تھوڑی سی رسپانسبلٹی
ہو جاتی ہے مگر شکر ہے اللہ نہیں، کا. یہ جو نائٹ کی ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں بچوں کو چھوڑ کر، یہ جو مشکلات ہیں جو شاید دوسرے اداروں میں بہت کم ہو، لیکن ہسپتالوں میں نائٹ ڈیوٹیز جو کرتے ہیں، ایوننگ ڈیوٹیز وغیرہ، یہ مشکل. یہ اس کے لیے تو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. جب آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں ڈیوٹی تو ضرور کرنی پڑے گی، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے پاکستان میں ابھی تک ہے، وہ بہت زیادہ سپورٹ دیتا ہے. اور پھر انسان خود کو ایڈجسٹ بھی کر لیتا ہے اسی طرح جن حالات میں بھی. تو اس طرح کوئی اتنی خاص مشکلات نہیں تھی. لوگ بھی کوآپریٹیو ہوتے ہیں، گورنمنٹ ملازم جو ہیں ڈیوٹیز ایکسچینج کر لیتے ہیں، لائٹ ڈیوٹیز لگوا لیتے ہیں اور بہت خیال رکھا. میں تو بلکہ کہوں گی کہ سب کو کہ گورنمنٹ ملازمت میں ہی آنا چاہیے. مجھے کوئی مشکلات نہیں. یہ تو آپ نے لوگوں کے لیے بڑا توجہ دلا دیا ہے کہ گورنمنٹ ملازمت بہت اہم ہے، بہت اہم. لیکن میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر یا میں جب ہاسٹل کا وارڈن تھا تو بعض خواتین جو لیڈی ڈاکٹرس ہیں ان کے لیے مشکلات یہ تھی کہ ان کو بچے سنبھالنے کے لیے، گھر کو سنبھالنے کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ وہ نائٹ ڈیوٹیاں کرنا پڑتی تھی. تو ان مشکلات کے لیے جو ہے وہ پھر گورنمنٹ کوئی مدد کرتی ہے، کوئی امداد کرتی ہے، کوئی آپ کے لیے سہولت دیتی ہے گورنمنٹ؟ سہولت یہی نا کہ آپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کہ آپ کا پیرنٹ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ آپ کو دیتا ہے کہ چلیں ان کے بچے چھوٹے. پہلے تو میٹرنٹی لیوز ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ واقعی آپ ڈیوٹیز فرق او پی ڈی لگوا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. لائٹ ضروری نہیں کہ زیادہ ڈیوٹیز تو سرجری میں ہیں. جیسے میں نے بھی گائنی میں تھی تو کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور میں نے انیستھیزیا بھی کیا. ویسے کالز تو ہوتی ہیں بٹ وہ پھر آپ کو ایڈجسٹ تو کرنا ہی پڑتا ہے. جب آپ نوکری میں آگے ایڈجسٹ کریں پریکٹیکل لائف میں. تو ڈاکٹری پیشہ ایسا ہے جو 24 گھنٹہ سروس مانگتا ہے. ایمرجنسیز ہوتی ہیں، اگر آپ سرجری میں ہیں تو آپ کو کال ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح آپ میڈیسن میں ہے تو رات کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے میڈیکل کے شعبے میں تو شامل ہیں. آپ ڈاکٹر جب بنتے ہیں تو ان چیزوں کو ذہن میں مد نظر رکھتے ہیں، لازمی ہوتی ہے. تو آپ نے جو ایز اے ایڈمنسٹریٹر کام کیا تو آپ خواتین لیڈی ڈاکٹرز کو کہتی ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف بھی آ جائیں. میں نے دیکھا کہ اکثر لیڈی ڈاکٹرز جو ہے یا پیڈز میں چلی جاتی، بچوں کے شعبے میں چلی جاتی یا گائنی میں چلی جاتی، لیکن ایڈمنسٹریٹر بہت کم ہیں. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن سائڈ میں بھی لیڈی ڈاکٹرز کو آنا چاہیے؟ جی، ڈاکٹری ایسا شعبہ ہے نا کہ ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ہی رہنا چاہتا ہے. ایڈمنسٹریشن کو اچھا نہیں سمجھتا کہ کیوں ان کا پیشنٹ سے کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے. تو پیشنٹ سے کانٹیکٹ، مگر ویسے تو بہت اچھا ہے ایڈمنسٹریٹر ہونا. اس کے لیے آپ کی پرسنالٹی بھی ہونی چاہیے کہ آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں. لڑکیوں کو کہتے ہیں ویسے گریجولی تو لڑکیاں آ بھی رہی ہیں. پہلے تو صرف مرد ہی ہوتے تھے ایڈمنسٹریٹرز، تو مگر اب تو لڑکیاں بھی آ رہی ہیں اس طرف کہ چلو جب بچے چھوٹے ہوں یا کچھ تو کر لیں ایڈمنسٹریشن. تو یہ ہے کہ ہر شعبے میں، مگر نجی شعبے میں جتنی مشکلات ہیں گورنمنٹ میں نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو چھٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لوگ کوآپریٹیو ہیں آپ کے ساتھ. جیسے ابھی انٹرڈ، اب ہم اپنے 20s میں تو جب ریٹائر ہوتے ہیں 60s، سب ساتھ ساتھ گرو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مطلب ایک فیملی کا جیسا ماحول بنتا ہے. جب آپ سروس کرتے ہیں تو مل بیٹھ کر کام کرتے ہیں. جی ہاں، کھانے بھی ساتھ کھاتے ہیں اور کام بھی ساتھ کرتے ہیں، انجوائے بھی ساتھ کرتے ہیں، کام بھی ساتھ کرتے ہیں. اور اتنے سال اکٹھے گزرتے ہیں تو ایک ریلیشن شپ بن جاتی ہے. بچوں سے بھی، سب کی فیملیز سے بھی بہت اچھا ہے. میں تو امیجن نہیں کر سکتی کہ اس سے بہتر کوئی. آپ کو پتہ ہے کہ میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں. اس کے باوجود بھی میں نے پولی کلینک ہسپتال میں کام کیا. تو میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ میں نے جتنی عزت پایا، جتنے لوگوں نے ہماری عزت کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا اسلام آباد میں پولی کلینک میں اس کو بھول نہیں سکتا ہوں. میں اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے، عزت دینے والے لوگ گلگت بلتستان. ہاں، لیکن پولی کلینک کے سٹاف نے بھی اتنا عزت دیا کہ آج بھی ہم یاد آتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے ہر کام کو انہوں نے جو عزت دی اس کو یاد کرتے ہیں. یقیناً آپ بھی پولی کلینک ہسپتال کی ہر دل عزیز ڈاکٹر تھیں اور لوگ آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے. اور آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ غریب لوگوں کی بڑی تعاون کرتے، بڑی مدد کرتی تھی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ دوائیوں کی بھی انچارج رہی ہیں. یہ جو اتنے لوگوں کو جو دوائیاں
پرووائڈ کرتے ہیں جی ہاسپٹل. کیا اتنے بڑے سٹورز ہیں یا آپ کمپنی سے ہفتے میں منگواتے ہیں؟ اسٹوریج سسٹم کیا سسٹم ہے، یہ کس طرح سے جی چلاتے ہیں آپ؟ اسٹور کا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے پورا. اچھا. اس میں فارماسسٹ بھی ہیں اور انچارج میڈیکل کے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. دوائیاں تو 1 سال کے لیے ٹینڈر ہو جاتی ہیں، وہ کمپنی نے ہی پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، اس کو وہ شارٹ نہیں ہونے دیتے، خاص کر گورنمنٹ ہسپتال میں. ہم پہلے سے اس پہ رکھتے ہیں اتنے اسٹور کے. یہ ایک بڑا نظام ہے. اچھا سسٹم ہے، پورا سسٹم ہے. پھر لوکل پرچیزز ہیں، پھر ہمارے پاس اسٹور ہوتا ہے. جو دوائیاں اسٹور ہوتی ہیں، ہمارا بہت اچھا اسٹور ہے پولی کلینک کا، جس میں ہر جو معیار ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے. اور واقعی دوائیاں دینا اور ڈیسائیڈ کرنا، ہر ایک مریض کو دوائی تو ملتی ہے، چاہے جو بھی ہو، جتنی مہنگی ہو. بڑی بات ہے یہ. جی 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 وہ پبلک سب کو دوائیاں جتنی اہمیت رکھتی ہیں، اور خاص کر آج کل کے دور میں مہنگی جو دوائی ہوئی ہے. اچھا مجھے جو اسٹور کے حوالے سے بات یہ کروں کہ دوائیوں کا بھی ایک مخصوص ٹیمپریچر ہوتا ہے. اسی طرح ہر دوائی سیرپ جو ہے، شربتیں جو اس کا علیحدہ ہے، آئنٹمنٹس ہوتے ہیں، انجیکشن وغیرہ مختلف، جیسے انسولین وغیرہ ہے اس کا ٹیمپریچر. اسی طرح جو ہے یہ ویکسین وغیرہ کا علیحدہ. تو آپ کا اس میں جو ہے پھر سسٹم علیحدہ تھا کہ فریزر وغیرہ، فریج وغیرہ، ٹیمپریچر وغیرہ اس کو مانیٹر کرنا. جی مانیٹر کرنا. فارماسسٹ اس پہ نظر رکھتی ہے، اسٹور کیپرز اس پہ نظر رکھتے ہیں. اپنا ڈپارٹمنٹ ہے ہر اسٹور کیپر کا. ایک کے پاس ڈرائی چیزیں ہیں، دوسرے کے پاس انجیکشنز ہیں، تیسرا، اور ہر فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے، اور ہر غریب کو دوائی ملتی ہے. اور اب تو انشاءاللہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہیلتھ کارڈ بن جائیں گی تو اور آسانی ہو جائے گی، مگر گورنمنٹ کے تو ہسپتال میں ملتی ہے دوائی. تو آپ نے اپنی زندگی میں اتنے طویل عرصہ آپ نے ملازمت کی، کچھ ایسے واقعات جس کی وجہ سے آپ ڈپریس ہو گئی، آپ پریشان ہو گئی زندگی میں، خاص کر ڈاکٹر کی لائف میں ایسے واقعات آپ کے نظر سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ جب سبزی منڈی کا دھماکہ ہوا، یا مصر کے سفارت خانے میں دھماکہ ہوا، F8 میں ہوتے، ان دھماکوں نے مجھے بڑا متاثر کیا. بے گناہ لوگ اس طرح سے گوشت کے لوتھڑوں کی شکل میں ہم نے ریسیو کیا. یہ چیزیں مجھے بڑا مطلب ڈپریس کرتی تھی. تو آپ کے زندگی میں بھی کیا واقعات ایسے؟ جی یہی ایک تو پھر زلزلے والا واقعہ بہت بڑا تھا، وہ بہت بڑا تھا، بڑا ڈپریسنگ تھا. اور یہ جو آپ نے بتایا دھماکے میں جو بے گناہ لوگ شہید ہو گئے اور جوان لوگ، اور انہوں نے ہمیں بہت سیٹ بیک دیا. مگر ہم پھر بے نظیر شہید کا واقعہ بھی ہماری دفعہ ہوا اور ہمیں اس نے ڈپریسڈ کیا. مگر کیونکہ ایز اے ڈاکٹر تو ہمیں ڈپریس نہیں ہونا تھا، کام کرنا تھا. سو ہم اپنی ڈپریشن کو ساتھ لے ہوئے بھی کام بھی پورا کرتے رہے، ہر وقت دن رات. مطلب دکھوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ بھی آپ نے کام کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. کام کو نہیں کر سکتے تھے، چاہے کرفیو لگا تھا لال مسجد کا، چاہے یہ زلزلہ آیا تھا، تو ہم اپنے گھر سے دور وہاں، بلکہ کرفیو میں تم کتنے دن وہیں رہتے رہے، ہاسپٹل میں رہتے تھے. تو کرفیو کے دنوں میں محدود ہو گئے آپ لوگ، بہت محدود، کیونکہ لوگوں کا آنا اور جانا مشکل ہو گیا تھا. ہاں تو وہ پھر جتنے ڈاکٹرز تھے وہ ہاسپٹل میں رہے تھے، اور کئی دن جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے گھروں تک محدود ہو گئے تھے. یہ جو ڈاکٹروں کی لائف ہے بڑی جدوجہد ہے، بڑی محنت والی، بڑی تکلیف برداشت کرنے والی لائف ہے. ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے خاص کر یہ سرجن وغیرہ جو ہے کئی راتیں جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں اپنا گزارتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ ایک مریض آ رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ اسی طرح کوئی دھماکے کا کیس تھا تو ہمارے جو ڈاکٹر تھے 35 آورز جو ہے نا وہ ڈیوٹی پر موجود تھے، اور ہمارے کئی ڈاکٹر بے ہوش ہو گئے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ محنت ہی ہے یہ جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کو دعائیں ملتی ہیں. تو آپ نے اپنی لائف میں کوئی کرکٹ، کوئی فٹ بال، کوئی والی بال، اس طرح کی کوئی گیم وغیرہ میں بھی حصہ لیتی تھی آپ؟ یہ بھی کوئی دلچسپی تھی ان چیزوں سے؟ جی مجھے ہے دلچسپی، سب چیزوں سے ہے. اچھا. تو میرا خیال ہے جو ڈاکٹر کی زندگی تو کلاس 9 سے شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں جی میں نے ڈاکٹر بننا. تو مجھے تو بڑا اس کا پیشن تھا، میں بڑی شوق سے آئی. تو پھر جب آپ شوق سے آئیں تو پھر، اور میرے تو بالکل فیملی کی طرح ہے، مجھے خوشی ہوتی تھی جا کے اپنے انسٹیٹیوشن. ہاں جی میں کرکٹ تو مجھے بالکل نہیں آتی، مگر ہر کھیل کھیلتا رہتا انسان بلا وجہ بھی، تو اس میں انٹرسٹ لیتی تھی. اور مجھے اپنا تھا، سنگنگ کا شوق تھا،
किताबें पढ़ने का था, वो भी गलत था क्योंकि उधर पढ़ना इतना होता था मेडिकल कॉलेज मेडिकल में खुद बहुत पढ़ना होता पढ़ना, मगर ये मैंने जारी रखा। अच्छा, तो नहीं आपको म्यूजिक से भी बड़ी दिलचस्पी, और हाँ जी। आप खुद भी जो है गाना वगैरह गाती हैं, और जी 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 आपने सीखा है किसी से या? जी, मैंने सीखा है, मेरे उस्ताद थे फ़तेह अली खान, उनसे बाकायदगी से सीखा है। मारूफ उस्ताद जो थे जी, फ़तेह अली। एकेडमी में जाके सीखा, और उसको फिर तो ही उनके डायरेक्ट। काफ़ी शागिर्द थे जी। लेडीज़? हाँ, उनकी डॉक्टर्स बहुत थी शागिर्द। अच्छा। वो बड़ी अच्छी हैं, डॉक्टर सीमा, वो आती भी हैं, फंक्शंस कराती हैं। उन्होंने हमें बहुत सिखाया, और हमने एफर्ट की कि हॉस्पिटल के बाद भाग के वो गाने भी सीखने जाने। अच्छा, तो जी। ये शौक भी पूरा करते जी, ये भी थे, पूरा। क्योंकि डॉक्टरों की जो लाइफ होती है वो हॉस्पिटल और मरीज से ज़्यादा बाहर नहीं होती, लेकिन ये म्यूज़िक से वाबस्ता होना या स्पोर्ट्स से वाबस्ता जी, होना, जी, जी। ये भी बड़ी दिलचस्पी स्पोर्ट्स की से वाबस्ता होना। हाँ, तो ये जो दिलचस्पी आपकी, तो आपने जो है वो कोई स्टेज में, कोई बड़ी गैदरिंग में कोई गाना वगैरह गाया आपने? अपने ही हॉस्पिटल की एक दो उसमें गाया, और तो कहीं ऐसे प्राइवेट में नहीं कभी गाया। मुझे याद है कि आपने जब हॉस्पिटल में एक दो दफ़ा गाए तो आपकी आवाज़ और आपका जो सीखा है, जो तर्ज है जिसे जी, कहते जी। हैं बेसिक। हाँ, वो उसके मुताबिक हम बड़े हैरान हुए कि आपने इतना अच्छा सीखा है, और वो भी उस्ताद फ़तेह अली खान जैसे जी, बड़े बहुत। उस्ताद के। आपको याद होगा मेहदी हसन साहब भी हमारे पास हॉस्पिटल में आए थे, याद है? जी जी, बिल्कुल याद है। हाँ। मेहदी हसन आए थे हमारे पास, और उस्ताद फ़तेह अली खान भी दाखिल रहे थे, दाखिल एडमिट रहे थे, बीमार और थे। वो जो नियाजी साहब के जो बच्चे क्या थे? हाँ जी, हाँ जी, वो तो हमारे परमानेंट पेशेंट थे। हाँ, परमानेंट पेशेंट थे। इसी हाँ, तरह न्याजी। मुझे याद है कि मैं जब इब्तदा में पुलकिंग में पहुंचा तो जोश मिले आबादी ऊपर एडमिट अच्छा। था। जोश मिले आबादी। हाँ जी। मैं उस ज़माने में हाउस जॉब करता था, तो मैं जो है वो उनसे मिला, क्योंकि मुझे भी अदब से बड़ी दिलचस्पी थी, तो वो उनसे मिला। इसी तरह बहुत सारे लोग, जैसे आगा शाही का भाई जो था हमारे पास एडमिट था, इसी तरह जी। शेख रशीद वो एडमिट थे। आ, शहबाज शरीफ भी एक दफ़ा एडमिट आए। थे। चौधरी निसार हमारे पास चौधरी एडमिट तो रहे, लॉन्ग टाइम टाइम एडमिट रहे। और वो जो बाबा कम्युनिज़म जो है वो शेख रशीद जो लाहौर वाले, अच्छा अच्छा। वो भी हमारे पास एडमिट रहे। इसी तरह एतजाज़ एहसन, मतलब वो भी चोट जी खाकर जी आए जी, थे, याद है आपको? वो जब लॉयर्स मूवमेंट थी, उसमें आए थे, उनको पत्थर लगा था। पत्थर लगा था। हाँ। बिल्कुल। तो इस तरह से हॉस्पिटल जो है, चूँकि हॉस्पिटल में हर किस्म के छोटा लोग बड़ा होते हैं, सब आते हर हैं। किस्म के लोग आते हैं। और मुझे तो याद पड़ता है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से भी पोल क्लिनिक में बहुत मरीज़ आते थे, बहुत मरीज़ आते थे, है ना? बहुत मरीज़ आते कि बड़ा हॉस्पिटल है। मैं तो यही कहती हूँ कि इमरजेंसी की में एक दिन बैठना एक तालीम है ना? कैसे कैसे लोग आते हैं, रात को, दिन को, कि आप सीखते हैं बहुत कुछ इमरजेंसी की, क्या व्हाट इज़ लाइफ, कि क्या वो। इसीलिए मैंने भी इमरजेंसी में थोड़ा वक्त इसलिए गुजारा मैंने कि भी थोड़ा सा वक्त- नॉलेज आ जाए। उसी में आता है हाँ, knowledge। उसमें हार्ट अटैक का मरीज़ भी आता है, हेड हर इंजरी वाला भी लड़ाइयों आता वाले है, बहुत आते हैं। फ्रैक्चर वाला आता है, एक्सीडेंट वाला आता है। तो आपको जो है हर केस को किस्म का मैनेज करना मैनेज आता है। करना, एक्सीडेंट केस। अगर आप किसी मखसूस शोबे में गए तो उसी शोबे बस उसी का हो शोबे जाता के है, लेकिन होके इमरजेंसी में हर चीज़ सीख सकते सीखते हैं। हैं, हाँ तो जी। लोग जो वैसे इमरजेंसी में जाना, Avoid ड्यूटी करना अच्छा नहीं समझते, लेकिन एज ए डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर बनता ही इमरजेंसी से। वरना आपको क्या आता है। तो सलमान तासीर भी हमारी दफ़ा आए सलमान थे, तासीर वो- हमारे पास आए तो जी। मेरा इंटरव्यू भी उन दोनों में चला था कि मुझे बड़ा अफसोस है। अच्छा, तो आप जो है रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो रिटायर्ड ज़िंदगी एज ए डॉक्टर आप इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी, एज ए रिटायर्ड ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं आप? रिटायर्ड ज़िंदगी में बस जहाँ ज़िंदगी लेके जा रही है इसी तरह गुजर रही है। वैसे तो क्योंकि कोरोना आ गया तो हम लोग कुछ ना, हाँ। वरना तो हम शाम के वक्त जैसे आप मेडिकल कैंप कराते थे या कुछ, या हो जाता था, एक एक्टिविटी थी, वो ख़त्म हो गई है। हम हर साल जो है गिलगित बल्तिस्तान कैंप लगाते थे, यहाँ यहाँ लोकल भी कैंप लगाते लगाते थे। अब कोरोना की वजह से सब नहीं डॉक्टर भी होते। डरते हैं, बरीमाम मरीज आना पे भी लगाते डरते हैं, हैं। उधर बहुत सारे सेटलेटॉन में गरीब जगहों में लगाते हम लोगों ने लगाया, और आप लगाए। हमारे साथ थे और आपने मगर हर वो वक्त अब हमारे नहीं साथ कर दिया। सकते। अब हम हैंडीकैप्ड हो गए। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये होता है कि हमारे बहुत सारे लेडी डॉक्टर्स होती हैं जो सीटें लेती हैं मेडिकल की और कॉलेजों में पढ़ती हैं, फिर जो है वो
MBBS کرتے ہیں, ہاؤس جاب کرتے ہیں, پھر نوکری بھی ملتی ہے, لیکن اکثر کو میں نے دیکھا کہ وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, شادیاں کرتی ہیں, وہ پھر پیسے کو استعمال نہیں کرتی. یہ زیادتی نہیں ہے قوم کے ساتھ کہ آپ سیٹ بھی لے لیں, ڈاکٹر بھی بنے اور جو ہے سروس بھی نہ دے سکیں, خدمت بھی نہ کر سکیں؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ میں تو اس کے بہت خلاف ہوں. بہت بڑی اس کا کوئی قانون بننا چاہیے. بہت بڑی زیادتی ہے. جیسے ہم میڈیکل کالج میں گئے تو صرف 4 لڑکیوں کی سیٹیں تھیں آل اوور اچھا. پاکستان, اور ان میں سے بھی 50% نے کام نہیں کیا. جو زیادہ لائق تھے انہوں نے تو کہا ہم تو پھر بھی نالائق, تو کام کرتے رہے. انہوں نے نہیں کیا. اور آپ صرف خواتین کو مت کہیں, جو مرد حضرات ہیں آدھے سیاست میں چلے گئے ہیں ڈاکٹر, آدھے جو ہیں وہ جو بھی بڑے سول سروس میں سارے چلے گئے. آپ سول سروس کا ڈیٹا نکلوا لیں, سب ڈاکٹرز کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ ہوتے, ان کو پابندی لگانے کا پہلے سوچا تھا گورنمنٹ نے, کیونکہ سارے ڈاکٹر سیٹیں لے جاتے ہیں اب تو, یہ بھی ہے سچ. مگر وہ میرا خیال ہے کوئی رول نہیں بن سکا. مگر واقعی یہ آپ گورنمنٹ کے پیسے بھی ضائع کریں, ماں باپ کے بھی ضائع کیا, ٹائم بھی ضائع کیا, تو کیوں نہ کی سروس کوئی گھر میں ہی کلینک کر لیں تاکہ محلے کو ہی فائدہ ہو, سروس تو دے سکے. ہاں جی, یہ تو بڑا ٹچی سوال ہے. اس پہ تو کوئی گورنمنٹ کو خود کوئی لا بنانا چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ لیڈی ڈاکٹرز جو ہے نا گورنمنٹ کا بھی خرچہ کریں, سیٹ بھی لے لیں اور اپنا وقت بھی لگائیں, اور اس کے بعد بھی کوئی سروس نہ کر سکے. یہ زیادتی کی بات ہے. جاتے جاتے میں یہ گزارش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب لوگوں کو جو ہے کورونا سے محفوظ رکھے. آمین. اور ڈاکٹر صاحبہ کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹائم دے دیا ہمارے اس پروگرام کے لیے. بہت سینئر ڈاکٹر ہے, اور ان ڈاکٹروں کا, ڈاکٹر کوثر کا یہ سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ غریب نواز نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے بڑی خدمت انجام دیتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ زبان میں رکھے. شریف نامہ دیکھنے کا بہت شکریہ. والسلام.